جو مرثیہ نگار ہیں وہ تحت نفس مرثیے پڑھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور عالمی اخبار میں مستقل اپنے کالم لکھتے ہیں، اور میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر نگہت نسیم پر اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور ایک چھوٹی سی تصحیح میں خود ہی کر دیتا ہوں کہ میں مرثیہ نگار نہیں، کالم نگار کہہ لیجیے۔ ایک چھوٹا سا مطلب آپ بھی خریدتے ہیں وہ مچور کے آپ کا ذات کی خدمت میں، اور آج کی اس محفل میں صدر مجلس پی جی میاں نسیم صاحبہ یعنی آپ کی والدہ اور ڈاکٹر صاحبہ، آپ یقیناً ہم سب ڈاکٹر نسیم صاحبہ یہ اہمیت کی لائق ہیں، اور اس کو اپنی جانب سے جو بھی الفاظ پیش کریں گے وہ ان کے لیے تہنیت اور باعث تسکین ہوگا۔ ڈاکٹر نسیم صاحبہ کی 2 تازہ کتابوں کی رسم اجرا کے موقع پر اپنی گفتگو کا آغاز بہت مختلف روپ سے کروں گا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو علم اور تجربہ کے لحاظ سے ناقص ہوتا ہے، اور جیسے جیسے زندگی کے نشیب و فراز سے مراحل سے گزرتا ہے، علم اور تجربہ کی وجہ سے اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو انسان ذاتاً کمال طلب ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کیا کرے اس سے اس کے اندر بلندی اور کمال پیدا ہو۔ قرآن نے انسان کی اس خواہش کو راستے پر لگانے کے لیے پیغمبر اکرم کو نمونہ عمل ٹھہرایا۔ ارشاد رب العزت ہے، رسول اکرم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رب رحیم نے اس امر کی ہم سب کو تعلیم دینا چاہیے کہ اگر سعادت اور خوشبختی کی منزل پر فائز ہونا چاہتے ہو تو تمہیں رسول اکرم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا، ان کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ ان کا وجود تمام کمالات کا مظہر اور سارے معائب سے پاک ہے۔ مگر جہاں حضور پوری بشریت کے لیے نمونہ عمل ہیں، آپ کی دختر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کے خطاب سے نواز کر اپنے ساتھ خواتین جہان کے لیے بھی ایک خاتون کو اسوہ زندگی قرار دیا، جو اپنے والد کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی عصمت اور طہارت کی زینت نظر آتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد جو میرا ہے وہ آپ حضرات پر عیاں ہو چکا ہوگا کہ آج کی اس تقریب میں بھی ایک خاتون کی، میں نے ڈاکٹر کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کیا کہ میں شاید آگے چل کے کچھ بات کروں، اور ایک خاتون کی 2 تازہ کتب کی رونمائی سے مالا مال ہے، اور اس سے قبل بھی ان کے افسانوں کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو بانو آپا نے ابھی آپ کو بتایا ہوگا۔ اور ڈاکٹر نگہت نسیم اپنی فکر اور قلبی صداقت کی مناسبت سے کنیز زہرا سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک کنیز ہے، اور انہوں نے اپنی عملی اور قلمی زندگی میں پیغمبر اکرم اور ان کی دختر کی سیرت کے نمونہ کو عمل کو اختیار کیا، اور ان کے افکار پر عمل کرتے ہوئے ان کے اعلیٰ مقاصد کو حیات بخشی۔ میں نے ڈاکٹر نگہت کو کنیز زہرا مسلکی اور فرقہ وارانہ حدود سے ماورا ہو کر کہا ہے، کیونکہ مسالک اور فرقوں کی تقسیم تو مفاد پرست جماعتوں میں ہوتی ہے اور افراد کی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت کہتا ہے، اور اسی لہجے میں اللہ کا حبیب اپنی خاتون جنت بیٹی کو صرف مسلمانوں کا کہ کسی فرقے کی عورتوں کا نہیں بلکہ عالمین کی عورتوں کا سردار بھی کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر نگہت نسیم اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی میری ابھی چند دن یعنی 4 یا 5 دن پہلے بالمشافہ ملاقات ہوئی، اس سے پہلے میری ڈاکٹر صاحبہ سے صرف انٹرنیٹ پر ہی ملاقات تھی، اور جب میری بیگم علیل تھی تو ان سے اس وقت میری گفتگو کا سلسلہ کچھ اسکائپ پہ جو شروع ہوا
تو میں ڈاکٹر صاحبہ کی شخصیت سے اس طرح سے متاثر ہوا کہ یقین جانیے جیسے مجھے کوئی مسیحا مل گیا ہو. اور اسی لیے اور اتحاد بین المسلم کے حوالے سے وارثان قلم کے خانوادے کی عاشق ہیں، اور دین و دنیا میں اپنے کو سرخرو کرنے والی یہ خاتون جس نے ڈاکٹری نفسیات کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد قلم کو اپنا بہترین دوست جانا، اور کتاب کی دوستی نے اس کی عصمت اور طہارت کو دنیا میں اجاگر کیا، اور یہ شرف ان کو قلم اور کتاب کی دوستی ہی نے ہی عطا کیا ہے. ڈاکٹر نگہت ایک بے مثال خاتون ہے، اور ان کی تحریروں سے جو صدا حق بلند ہوتی ہے اس کی شہادت تو ان کی پہلے سے 2 شائع ہونے والی کتابیں دے رہی ہیں، اور عالمی اخبار کے علاوہ دیگر مجلوں میں بھی شائع ہونے والے ان مضامین سے قائرین کو بخوبی اندازہ ہے. ان کی تحریر میں حق اور سچ بات واضح طور پر نظر آتی ہے. حشد پہلو یہ شخصیت کی مالک پر کیا کہوں، اگر شاعرہ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو ایک مضبوط شاعرہ، اور اگر ایک قلمکار کے طور پر مصنفہ کی شخصیت پر نظر دوڑاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے خدا نے باب مدینۃ العلم کے صدقے کی تمام خیرات جو ہے وہ ان کی جھولی میں ڈال دی. بلا شبہ ان کی تربیت اور والدین کے دینی زندگی ان کا عکس ہے. شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی شبیر حسن خان نے ایسے ہی افراد کے بارے میں کہا ہے کہ بے جرم خود کو جرم میں جو راند لے وہ آئے، بے جرم خود کو جرم میں جو راند لے وہ آئے، اس راہ میں جو سر پہ کفن باندھ لے وہ آئے، اس راہ میں جو سر پہ کفن باندھ لے وہ آئے. اور ان کی تحریر کو، ان کے کلام کو میں اگر ندرت، خیال، زور بیان، موضوعیت، تخیل کی بلندی اور اعلیٰ فکر اور فلسفے کی گہرائی اور مشاہدے کی باریکی کو دیکھا جائے تو سامع کے جذبات کو وہ متحرک کرنے میں بجانی ہے، اور وہ ہے ان کی تحریر کا ایک صرف وجدان. آج کی اس شاعرہ اور کالم نگار کی روح جب نغمہ سرا ہوتی ہے وہ اپنے اس وجدان کا اظہار اشعار اور تحریر کی صورت میں کرتی ہے تو مؤثر اور دل نشین شاعری مارز وجود میں آتی ہے، اور یہی منزل وجدان سے بھی بلند ہے جو آج کی شاعرہ کو شعراء میں ایک منفرد مقام دیتی ہے. ان کے کلام، مضامین، کالموں اور افسانوں میں یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان کے ہاں کسی بھی واقعے کو فوری اور کچا تاثر بالکل نہیں ملتا، اور اسی زمرات کو ہضم کرنے کے بعد اس نوق قلم سے یہ بیان کرتی ہیں، ان کی تحریر کو نئے شعور کی نئی جہت ملتی ہے، اور ان کی تمام تحریریں اس الزام سے بھی بنی ہیں کہ کوئی مجہول شے یا مخرب الاخلاق ہے اور بے عملی کی ترغیب دیتی ہے. ان کی نظموں میں نسوانی جذبات کا اظہار نہایت خوبصورت طریقے سے کسی منفرد فکر اور الفاظ کے بغیر کیا گیا ہے. نثر میں ان کی تحریر اخوت، محبت، مساوات، ہمت، جرأت کا درس دیتے ہوئے وہ پیکر اجاگر کرتی ہیں جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف بڑی سے بڑی قربانی دینے کا سبق ہے. اسی لیے جب منفرد دماغ نے قلم اٹھایا تو اس نے نظم اور نثر کے جو شاہکار پیدا کیے وہ سفید جھیل اور یہی دنیا اور یہی کی باتیں ہیں، اور جو کتاب کی صورت میں ہمارے درمیان آج موجود ہیں ڈاکٹر نگہت نسیم دامن ادب میں ایک درہ نایاب ہے. اور ان کی کتب جب آپ سب کی سماعت اور بصارت سے گزریں گی تو باد نصیب کی طرح قاری کے دماغ کو تر و تازہ بھی کریں گے، اور تحریر کی نگہت آپ کی روح میں سما جائے گی. میں اس گفتگو کو ڈاکٹر نسیم صاحبہ کی ایک ایسی نظم پر ختم کرتا ہوں جو ہر سچے باعزت، حوصلہ مند اور باوقار قلمکار کی آواز ہے. اس نظم کا عنوان، نظم تو نہیں میں کہوں گا، بہرحال میں سلام کہوں گا. خاصی طویل نظم تھی وہ، میں نے تھوڑی سی بدلی اس کو، پر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور داتا گنج بخش پر بھی، تو میں نے امام حسین علیہ السلام پر جو نظرانہ حقیقت آپ نے پیش کیا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں چند اس کے تھوڑا سا اقتباس پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ذکر حسین سے جب ہوئی ہے زباں آشنا،
ذکر حسین سے جب جب ہوئی زباں آشنا، نہیں جانتی میرے خدا عجیب معجزہ ہے کہ خیال حسین سے میرے ذہن و دل جاگنے لگتے ہیں، پھر کئی بے رنگ بدحال سے نقشے سنورنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ ذکر حسین سے جب جب ہوئی ہے زباں آشنا، مختل رکھتے تھے جو دل میں وہ بیاں کھلنے لگے، اے حسین اے حسین مجھے یاد آتے ہیں تیرے دکھ سارے، غریب شہر کی بے وطنی، نوکے سنا پر پیاس کی کہانی، نوکے سنا پر پیاس کی کہانی، بے ندا بیویوں کی سرو سامانی، لیکن لبوں پہ شکر خدا کے ترانے، حزن میں آج بھی آنسو میرے گرنے لگتے ہیں، روم روم میں میرے کئی در کھلنے لگتے ہیں، مجھے سبق یاد آنے لگتے ہیں، جب میرے نبی نے یہ کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، جب میرے نبی نے یہ کہا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، نہیں جانتی میرے خدا کیوں یہ سب ہم سے چھینا گیا، صبر سچ صداقت خودداری، ہمیں سب کچھ حسین ہی سے ملا، ہمیں سب کچھ حسین ہی سے ملا، ہمیں سب کچھ حسین ہی سے ملا۔ یہ تھے جناب اکمل صاحب جو انہوں نے ایک بہت ہی جامع مضمون پیش کیا اور ان کے مختلف پہلوؤں پہ اور خاص طور پہ مذہبی پہلو پر بھی روشنی ڈالی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو خاکہ تھا بہت منفرد خاکہ تھا۔ اور اب میں